بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت پوائنٹ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے ہماری نئی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، وبه قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا جمیع بن عمیر بن عبد الرحمن العجلی املاء علینا من کتابه قال اخبرني رجل من بني تميم من ولد ابي حالة زوج خديجة يكنى ابا عبد الله عن ابن ابي حالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال سألت خالي هند بن ابي حالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي شيئا أتعلق به الحديث۔ محترم سامعین اکرام، شمائل الترمذی کی 7ویں روایت ہے اور بہت طویل اور لمبی روایت ہے۔ حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو اچھی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان بیان فرماتے ہیں۔ چونکہ یہ روایت بہت لمبی ہے تو عوام کی سہولت کے خاطر پیش نظر اس کو 2 قسطوں میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا اس کی سند کے اوپر کلام ہو جائے، اس کو سمجھ لیا جائے، اس لیے کہ کتب حدیث میں درس مدارس اسلامیہ میں اس حدیث کو خاص اہمیت دی جاتی ہے، اور خود امام ترمذی علیہ رحمہ نے شمائل الترمذی کے اندر ہی اس کے کئی اجزاء، موضوع، محل کے اعتبار سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہاں بھی جو روایت ہے وہ مکمل روایت نہیں ہے، بعض ابواب میں، بعض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں کے باب میں اس کے بعض حصے آگے بھی آئیں گے، اور علماء نے بھی حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو سمجھنے سمجھانے کا بڑا اہتمام کیا ہے، نثراً تو کیا ہے، مکمل اس روایت کو نظماً بھی علماء نے بیان فرمایا۔ اس اہمیت کے پیش نظر ہم ذرا علمی بات ہے لیکن اس روایت کے لیے بڑی اہمیت کا حامل رہے گی۔ حضرت سفیان یہ جمیع سے نقل فرماتے ہیں، اور حضرت جمیع نے قبیلے بنی تمیم کا جو ایک شخص تھا جو ابو حالہ کی اولاد سے تعلق رکھتا تھا، اور ابو حالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہوتے ہیں، اور اس رجل کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ رجل من بنی تمیم یہ مجہول الحال شخص ہے، اس کی بنیاد پر اس روایت میں ذرا ضعف آ گیا۔ اس کے نام کے بارے میں بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں جس رجل کا تذکرہ کیا گیا اس سے مراد یزید ابن عمر یا یزید ابن عمر یا عمیر، یہ نام ذکر فرمائے۔ ان کی ایک صفت تو یہ ذکر فرمائی کہ من بنی تمیم،
سے تعلق رکھتے تھے۔ دوسری صفت یہ ذکر فرمائی کہ من ولد ابی حالہ، اور تیسری یہ صفت ذکر فرمائی کہ ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ ابو حالہ کے بارے میں جو یہ بات کہی کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کے جو سابق شوہر تھے، بعض علماء نے فرمایا ان کا نام ہند تھا، بعض علماء نے فرمایا کہ نباش ابن زرارہ، بعض علماء نے فرمایا زرارہ ابن نباش، اور مفتی گجرات حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم و مد فیوزہم نے شمائل میں یہ بات لکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 نکاح ہوئے تھے۔ ایک نکاح عتیق نامی شوہر سے ہوا تھا، جن سے ایک لڑکا پیدا ہوا، عتیق ابن عائز مخزومی نام تھا، جس کا نام تھا ہند۔ پھر ان کے انتقال کے بعد، عتیق کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح ابو حالہ ابن زرارہ تمیمی سے نکاح ہوا، ان سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام ہند تھا، دوسرے کا نام حالہ۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ دونوں لڑکے تھے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ ہند تو لڑکا تھا لیکن حالہ لڑکی کا نام۔ تو وہ ابو عبداللہ ابو حالہ کے کسی بیٹے سے نقل کر رہے ہیں۔ یہاں ابن ابی حالہ سے ابو حالہ کے حقیقی بیٹے مراد نہیں ہے، اگرچہ احتمال ہے، اور ان کا نام بھی ہند تھا، بلکہ ابن مراد ہے۔ اور یہ تعویل اس لیے کریں گے کہ رجل من بنی تمیم یہ طبقہ سادسہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور طبقہ سادسہ کے لوگوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے نکاح اور سیما ثابت نہیں ہے، اور ہند ابن ابی حالہ یہ طبقہ سابعہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو انقطاع پایا جائے گا۔ تو اس انقطاع کو ختم کرنے کے لیے یہاں ابن سے حقیقی ابن مراد نہ لیا جائے، بلکہ ابو حالہ کے پوتے مراد لے لیے جائے، جن کا نام بھی ابن تھا، ان کے باپ کا نام بھی ابن تھا، اور ان کے دادا کا نام بھی ان کا نام بھی ہند تھا، ان کے باپ کا نام بھی ہند تھا، ان کے دادا کا نام بھی ہند تھا۔ وہ ابن لابی حالہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں ہند ابن ابی حالہ سے نقل کرتے ہیں۔ حضرت ہند ابن ابی حالہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معشرک ماموں ہوئے، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے جس طرح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی انہی کے بطن سے، لیکن شوہر الگ تھے ان کے، حضرت خدیجہ کے، انہی کے بطن سے یہ حضرت ہند بھی پیدا ہوئے۔ تو ماں کے واسطے سے حضرت فاطمہ اور حضرت ہند آپس میں بھائی بہن ہوئے، جس کو مدارس اسلامیہ میں اخیافی بھائی کہیں گے، کہ ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو تو اخیافی بھائی بہن، اور اگر باپ ایک ہو اور ماں الگ الگ ہو تو اس کو اللہ بھائی بہن کہتے ہیں، اور ماں باپ ایک ہو تو اس کو حقیقی بھائی بہن کہتے ہیں۔ تو اس واسطے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ماموں، تو یہ اخیافی ماموں ہوئے۔ وَقَانَ وَصَّافًا حلیتی یا حلیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پڑھ سکتے ہیں۔
سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارکہ کو، آپ کے سراپا کو بہت اچھی طرح سے بیان کرنے والے حضرت ہند تھے، اس لیے کہ سرکار کی پرورش پائی تھی، لبیب تھے، اور سرکار کا بچپنا بھی دیکھا، آپ کی جوانی بھی دیکھی، اور حضرت ہند نے ایک لمبی مدت لمبا زمانہ پایا، وہ صحابہ کی فہرست میں داخل ہوئے۔ تو سرکار کے اوصاف بیان کرنے میں جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خطاب ملا مخصوص وصاف کا، اسی طرح حضرت ہند ابن ابی حالہ کو بھی وصاف کا خطاب ملا۔ اسی لیے شمائل کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا بھی بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اور حضرت ہند ابن ابی حالہ کی روایت کا بھی بڑا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ان دونوں روایتوں میں سرکار کا مکمل قریب صحابہ کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ وَأَنَا أَشْتَهِي أَن يَصِفَ لِي أَتَعَلَّقُ بِهِ، تو حضرت حسن نے خواہش ظاہر کی کہ میرے سامنے سرکار کا سراپا بیان کیا جائے۔ دیکھو ہمارے اس سلسلے کی تائید مل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کو سننا، سنانا، اس کا اہتمام کرنا برکت سے خالی نہیں، یہ ہے صحابہ کی سنت ہے۔ خود حضرت ہند وصاف تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ وصاف تھے، اور صحابہ کرام خواہش رکھتے تھے کہ ہمارے سامنے سرکار کا سراپا ذکر فرمایا جائے، بیان کیا جائے۔ تو ہمیں بھی ایک امنگ ہونا چاہیے، ایک تمنا ہونا چاہیے کہ اللہ کے حبیب کے سراپا کو خوب سے خوب ہم پڑھنے والے بن جائیں۔ جو جانکار ہیں ان کی مجلسوں میں جا کر کے ہم سرکار کے سراپا کو دیکھیں اور سمجھیں۔ اتعلق بہ، حضرت حسن کا منشا یہ تھا کہ سرکار کا سراپا میرے سامنے آئے گا تو میں اس کو محفوظ بھی کروں گا اور اپنی زندگی کے اندر بھی اتاروں گا۔ یہ اتعلق بہ کا یہ دونوں مفہوم ہے، سن کر کے محفوظ کرنا، پھر اس کے نقش قدم پر اپنے آپ کو لگانا۔ تو الحمدللہ ہم نے جو شمائل کا سلسلہ شروع کیا ہے، ہمارا مقصد بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم سرکار کا سراپا سن کر کے ہم محفوظ بھی کریں گے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر بھی پیدا کریں گے۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی تخلیق اور تو فطری چیز ہے، لیکن یاد رکھے بعض فطری چیزیں مشق اور پریکٹیکل اور اس کے اوپر اس کی کوشش کر کے اپنی زندگی کے اندر وہ چیز اتاری جا سکتی ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کو اپنی زندگی کے اندر اس کی جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کو خوب سے خوب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما۔ اب یہاں سے حدیث شروع ہو رہی ہے، لمبی حدیث ہے تو اس کو ہم 2 قسطوں میں الحمدللہ بیان کریں گے۔ تو یہ ٹکڑا سمجھنے سے پہلے یہاں سوال ہوتا ہے کہ حضرت حسن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تعلق رکھتے ہیں، سرکار تو حضرت حسن تو نواسے ہوتے ہیں، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ معلوم نہیں، یہ کیسی بات؟ علماء نے فرمایا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے نانا کی وفات پر حضرت حسن کی عمر صرف 7 سال تھی، بچپنا تھا، تو سرکار کے حلیے کو ایک
بچپنے کی وجہ سے آپ نے اس طرح اچھی طرح محفوظ نہیں کیا ہوا تھا، اور حضرت ہند نے تو تربیت بھی پائی تھی، آپ کے ربیب بھی تھے، اور ایک لمبا زمانہ بھی پایا تھا، جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے صحبت پائی اور ایک لمبا زمانہ پایا، تو آپ کی جوانی، آپ کے بچپنا اور آپ کی کئی کیفیات کا نقش ان صحابہ کے سامنے تھا۔ تو اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی، تو حضرت ہند ابن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی بات یہ بیان فرمائی، فقال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، کہ سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بھی باعزت تھے اور لوگوں کی نگاہ میں بھی باعزت تھے۔ فخمن مفخما یہ دونوں ہم معنی ہے، لیکن فرق کرنے کے لیے ہم یہ ترجمہ کریں گے کہ فخمن کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ذاتی اعتبار سے بھی عظیم تھے، عظیم المرتبہ تھے، اور لوگ مفخمہ کا یہ ترجمہ کریں گے کہ لوگوں کی نگاہوں کے اندر بھی سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باعزت تھے، کہ کبھی کبھار آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے تو باعزت ہوتا ہے لیکن لوگوں کے اندر ویلیو نہیں ہوتی ہے، اور کبھی کبھار اس کے برعکس ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر خواہ اس کی عزتیں ہوتی ہے لیکن ذات کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں۔ اس کا دوسرا ایک ترجمہ یہ کر سکتے ہیں فخمن کا کہ آپ عظیم تھے، باعزت تھے اللہ کے یہاں، اور مفخمن لوگوں کی نگاہوں کے اندر بھی آپ باعزت تھے۔ یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، دوسری چیز حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کی روشنی کے بارے میں یہ بتلایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، کہ سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک 14ویں رات کی طرح چمکتا تھا، یعنی آپ روشن تھے، آپ کے چہرے کی روشنی 14ویں رات اور 14ویں چاندنی کے سامنے ایک نمایاں محسوس ہوتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی سفیدی۔ اسی لیے روایت میں آیا کہ سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ایسا نور تھا کہ امہات المؤمنین تاریکی میں رات میں اگر کوئی چیز گم ہو جاتی، سوئی وغیرہ، تو سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی کے اندر وہ سوئی وغیرہ تاریکی رات کے اندر ڈھونڈ لیتی تھی، تلاش کر لیتی تھی۔ اطول من المربوع واقصر من المشرب، تیسری چیز حضرت ہند ابن ابی حالہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ذکر فرمائی کہ میانہ قد سے ذرا لمبے تھے اور ٹھنگنا پن سے ذرا بلند تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کے بارے میں یہ بات ذکر کی گئی کہ سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ بہت لمبا تھا اور نہ آپ ٹھگنے تھے، بلکہ میانہ قد تھے، آپ درمیانے قد سے ذرا طوالت تھی۔ میانہ قد کے اندر بھی دو سائز ہو گئی، ایک تو میانہ قد والا آدمی اور ایک
قامت میانہ قد سے ذرا تھوڑی اس میں طوالت ہوگی تو یہ قد لوگوں کی نگاہوں کے اندر اچھا بھاتا ہے۔ عظیم الحامہ، آپ کا سر مبارک بڑا تھا، اتنا بھی بڑا نہیں، اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ سر بڑا سردار کا مشہور ہے، علماء نے فرمایا کہ سر اگر بڑا ہوگا، موضوع بڑا، توازن کے اعتبار سے سر بڑا ہوگا تو اس میں قوت عاقلہ فکریہ کامل ہوتی ہے۔ رجل الشعر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گنگریالو تھے۔ ان فرقت عقیقتہ فرق والا فلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بالوں کے اندر اتفاقاً مانگ نکل آتی تو آپ مانگ نکالتے، ورنہ آپ مانگ نکالنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ ان فرقت عقیقتہ فرق والا فلا کا ایک ترجمہ، لیکن اس ترجمہ کے پیش نظر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ روایات میں تو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ اور آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ مانگ نکالتے تھے۔ تو علماء نے اس جواب سے اس کا یہ جواب دیا ہے اس اشکال سے بچنے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہاں ذکر فرمایا کہ آپ اہتمام نہیں کرتے تھے تو یہ ابتدائی زمانے پر معمول ہے، لیکن پھر اس پر ایک اشکال یہ ہے، ابو داؤد کی روایات وغیرہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تو یہ تھی مشرکین کی مخالفت میں اور اہل کتاب کی موافقت میں کہ آپ مانگ نہ نکالتے تھے، پھر اس کے بعد آپ نے مانگ نکالنا شروع کر دیا۔ اس لیے علماء نے فرمایا اس کا سب سے اچھا ترجمہ یہ ہے کہ ان فرقت عقیقتہ فرق والا فلا، کہ اگر بسہولت مانگ نکل آتی تو سرکار نکال لیتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے بسہولت مانگ نہ نکل آتی بلکہ کنگھی وغیرہ کی ضرورت پیش آتی تو آپ اس وقت نہیں نکالتے بلکہ دوسرے وقت نکال دیتے تھے۔ تو آج کی مجلس بس اسی بات کے اوپر ختم کر رہے ہیں، آگے انشاءاللہ جو اس روایت کا اگلا مضمون ہے اس کو دوسری قسط کے اندر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔